ایک بندے نے دوسرے کا قتل کر دیا، اس کے اگینسٹ اللہ نے یہ قانون نازل کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک مسلمان نہیں، انسان، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اصل میں یہ ہے میسج، آدم کے 2 بچوں کے قتل میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ قتل ناحق اللہ کو ناپسند ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا تھا۔ اور سنن نسائی میں آگے اس صحابی کے الفاظ ہیں، اے حکمرانوں قتل پہ معاونت نہ کرو کسی کی، قتل ناحق اتنی بڑی چیز ہے۔ اور قتل حق بھی جوڈیشری نے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا تو میں گولی مار دوں، نہیں، جوڈیشری میں پروف ہوگا، تو نہیں ہوگا تو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ آخرت کا تو بدلہ بہت بڑا ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ نساء میں اگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جناب، ہمیشہ کی جہنم۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی مؤمن کا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال سے سونگی جا سکتی ہے، لیکن جس نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کیا، جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، ہے کافر تھا، اس کو ناحق قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ 40 سال سے آ رہی ہوگی۔ جی اسی لیے قتل کے مقدمے کی پیروی کا بھی کہا گیا ہے، سورہ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو انسانیت کی زندگی چھپی ہے قصاص لینے میں۔ باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو، قتل کے لیے کہا گیا معاف نہیں کرنا، دیت نہیں لینی، بلڈ منی نہیں لینی، آپشن ضرور ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، کیونکہ انسانیت 2 چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ اگر یہ نہیں ہوں گے فارغ، جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو قائم رہ سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا۔ اور انصاف کس لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ احترام جان اور احترام مال کے لیے، اور اسے کون سی چیز انشور کرتی ہے؟ جوڈیشری۔ جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کے حضور ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ ابھی بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف بھی بولتا ہوں۔ آپ نہ حب الوطنی کے نام پر، نہ توہین مذہب کے نام کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ناحق بندہ قتل ہو گیا تو آپ مارے گئے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی اجتہادی غلطی شمار ہوگی۔ آپ ہر چیز کو جوڈیشری میں لے کر آئیں گے، اور جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتا اور وہ واقعی قاتل تھا، اللہ جانے اس کا معاملہ جانے، آپ نہیں کر سکتے، ورنہ بے گناہ لوگوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی ماورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی شروع کر دیں گے۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل والا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل والا جو واقعہ تھا، اس سے لیسن یہ ملتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے کنکلوڈ کروں گا اسی حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کیا تھا، اور اس پہ تو پڑتا ہی ہے۔